یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جو قصے مشہور ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے بتائیے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو جوان بنا کر اس سے شادی کی تھی، سچ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو سب سے پہلے آپ نے جو قصص الانبیاء کا حوالہ دیا، یہ قصص الانبیاء جو ہے ڈی گروپ والی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں، ڈپلیکیٹ ہے یہ۔ اس میں جو ہے ایسے واقعات من گھڑت جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اندر۔ تو آپ سب سے پہلے قصص الانبیاء پڑھنا ہے، تو اس کے لیے دو اچھی کتابیں مستند ہے۔ پہلا قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی، دوسرا قصص القرآن جو 4 جلدوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مستند دو ہی کتابیں قصص پہ لکھی ہوئی، وہ قصص القرآن ہے اور یہ قصص الانبیاء ہے۔ قصص الانبیاء میں عام قصے اور ان انبیاؤں کی بھی جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن قصص القرآن میں صرف قرآنی انبیاؤں کے قصے یاد رکھیں، اور کافی اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ قوموں کے بھی واقعات انہوں نے نقل کیے۔ تو یہ دو مستند کتابیں، اس کے علاوہ قصوں کی کتابیں جو اکثر آتی قصص الانبیاء کے۔ میں نے خود ایسی قصص الانبیاء پڑھی کہ شیطان آ رہا اور سور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ایک چوہا نکل رہا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو پھاڑ رہا تو نوح علیہ السلام شیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرے تو بلی نکل رہی، بلی نکل کے چوہے کو مار رہی، ٹھیک ہے۔ اور جب سے چوہا بلی کی لڑائی چالو ہو گئی، بولے تو اب قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو یہ کیا قصے ہیں، ٹھیک، کسی کو حقیقت ہی نہیں واقعات کی۔ بہرحال تو مستند قصص الانبیاء پڑھے آپ سب سے پہلے، ٹھیک۔ قصص الانبیاء پڑھنے کے بعد اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی آپ قصص پڑھیں گے، پچھلے امتوں میں کچھ چیزیں حلال حرام کا فرق ہے جو اس امت میں نہیں ہے۔ پچھلی امت میں کچھ چیزیں جو حرام تھی ہم پر حلال ہے، اور جو ہم پر حلال ہے ان پر حرام تھی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا؟ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے، ورنہ آپ نے قصص الانبیاء پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے چربی حرام تھی، آپ بھی نہیں کھا رہے، اس قوم پہ تھی، ہم پر چربی حرام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل چربی اللہ نے حرام کی تھی، صرف ان کے ضد اور ان کی تکلیف دینے کی وجہ سے انبیاء کو کہ وہی گوشت کھا سکتے جس کو چربی نہیں ہے ان کو۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ ان پر حرام، ہم پہ نہیں۔ آپ لے لیے قصص الانبیاء، ارے موسیٰ علیہ السلام پہ مطلب ہم پہ اپنے پہ بھی، تو تھوڑے حرام حلال کے فرق کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہوگا، اس کو یاد رکھیے کب، اس سے مسائل اخذ مت کیجیے، اس سے فتاوی مت لیجیے، وہ قصص کی کتاب ہے۔ اور واقعات بہت سی بار ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی، کیونکہ زمین زمانہ حالات ماحول معاشرے کے فرق سے چیزیں بدلتی ہے۔ دوسرا، اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں قصے کا معنی ہوتا ہے حقیقی واقعہ، اردو میں قصے کا معنی ہوتا ہے جو حقیقی نہیں ہے۔ اردو میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مطلب اسٹوری کے لیے، کہانی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واقعہ اور قصہ۔ واقعہ وہ کہانی ہوتی ہے جو ہوا، قصہ وہ کہانی ہوتی ہے جو امیجنری ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں قصص کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقتاً جو قصہ ہوا، واقعہ، ٹرو اسٹوری جس کو بولے گی، ٹھیک۔ تو یہ واقعہ میں اردو کا قصہ ہی ہے، یہ صرف بات ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سوچیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے۔ جو عورت نبی پر بری نظر رکھے، نبی پر حملہ ور ہو، نبی پر الزام لگا کر جیل بھیج دے، اور اس سے نبی شادی کر رہا ہے بعد میں، ایک زنا کرنے کی نیت رکھنے والی عورت سے جو شادی شدہ ہے اپنے شوہر کے نکاح میں اور اس سے ایسا کرتی ہے، کیا اللہ اس کو اس نبی کے نکاح میں ڈالیں گے؟ اندازہ لگائیے آپ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی عورت جو یہ نیت رکھے۔ اچھا، یہ قصہ کہیں قرآن میں نہیں آتا ہے، زلیخا کوئی نام نہیں، یہ قصہ کہیں بھی کوئی واقعات یا کوئی حدیث میں نہیں آتا، پھر کہاں سے آیا؟ اسرائیلیات، بائبل میں قصہ ہے، زلیخا بول کر بائبل میں آتا ہے، زلیخا جو بولتے ہیں وہ نام بھی بائبل سے آتا ہے، زلیخا ہے۔ وہ زلیخا جو ہے وہ تھی، اس کا نام تھا، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، فرعون، مطلب وہ فرعون کی بیوی تھی بول کر ہے، کہ تو بائبل میں جو بھی مصر کا بادشاہ فرعون رہتا۔ اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا عزیز مصر، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا فرعون مصر۔ اور تاریخ آج گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی حکومت آئی نہیں تھی، اس زمانے میں ہائیکوس ڈائنسٹی تھی جو حکومت کرتی تھی مصر پہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا اس سے صرف 90 سال پہلے فرعونی حکومت میں شامل، جیسا مغل ہے، یہ ڈائنسٹی ہے، حکومت ایک خاندان کا نام ہے، یہ آدمی کا نام نہیں، تو یہ 90 سال پہلے صرف مصر پہ حکومت میں آئے تھے۔ تو قرآن نے تاریخی فرق کیا، وہ عزیز مصر اور فرعون مصر۔ بائبل نے کہا بس مصر آیا تو فرعون، بس مطلب اتنا تمیز نہیں بائبل کے لکھنے والوں کو، تاریخ کا معلومات نہیں ہے نا۔ بہرحال جو کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا کون سی حکومت تھی، تو بائبل بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح کتاب نہیں، تاریخی اعتبار سے اس میں غلطیاں ہیں۔ بہرحال تو کہا فرعون کی بیوی تھی، اس نے نظر ڈالی، اس کا نام زلیخا تھا، اور اس کے بعد فلاں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جب یوسف علیہ السلام عمر میں کم تھے، جب وہ جیل کا واقعہ ہوا، جب چھوٹ کر آئے، جب وہ ہوا، تو جب تک یہ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، بہت سچی توبہ کی اس نے، سچی توبہ پہ اللہ نے اس کو معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کو اللہ نے جوانی دے دی، پھر جوانی کی بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح رچا لیا۔ اس لیے جو عورت جو بڑھاپے میں بہت میک اپ ویک اپ کرتی، ہوشیاری کرتی، تو لوگ بولتے ہیں اس کو زلیخا کی جوانی اٹھی،
ٹھیک. اس کو زلیخا کی جوانی چڑھی. وہ آپ سوچتے رہو محاورہ ہو, یہیں سے آیا محاورہ. زلیخا کی جوانی ہے بھائی, ان کو تو ہے نا, عورتیں آپس میں دوسرے کو بولتے کو عورت ہے, اب انہوں بوڑھے زیادہ ہو گئے, انہوں دکھ رہے نہیں, تو بس ان کی جلن چالو, ان سے انہوں موٹے ہو گئے, انہوں دبلے رہ گئے, تو بس ان کو تو زلیخا کی جوانی چڑھی, ان کو تو فلاں ہو گیا. تو یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے, کوئی یہ اسرائیلیات ہے سب. اور کیا اسرائیلیت کو لے کے اب آپ اپنی ایمانوں کو خراب کریں گے؟ اور لوگ لگے ہیں بس اے اللہ شادیوں میں دعا کرتے ایسی محبت جیسا یوسف اور زلیخا میں تھی. اور یوسف زلیخا کی محبت بولے تو وہ بیوی لگ جائیں گی سو کمروں کے اندر اندر اندر. یوسف زلیخا نے کیسی محبت کری یوسف سے؟ اس کی محبت غلط محبت تھی نا, اس نے زنا کرنا چاہیے یوسف سے, اور زنا نہیں صرف زنا بالجبر کرنا چاہیے نا, دروازوں کے پیچھے لے کے قرآن نے کہا ہے نا. آپ یوسف اور زلیخا کی محبت بولے تو پھر شادی ہو کے بیوی لے جائیں گے اندر. یہ کوئی محبت ہے جو ثابت شدہ؟ وہ واقعات بولیے آپ, جو ثابت نہیں خواہ مخواہ بول کر کیا فائدہ. ٹھیک ہے, تو قرآن میں کوئی زلیخا نہیں ہے, اور سیرت میں کوئی زلیخا نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے آپ نے کبھی زلیخا کا نام نہیں لیا. یہ سب اسرائیلیات ہے, تو چھوڑے ایسے واقعات قصوں کو, سچے اور صحیح واقعات اور قصوں کو آپ پڑھیں. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ کام جو نکاح میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کچھ ایسے کام جو عموماً لوگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نکاح سے پہلے, نکاح کے دن, نکاح کی بعد کیا غلط کام ہوتے ہیں اور کیا بدعتیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا. ابھی رشتہ جڑنے کے تعلق سے جو ایسے کام ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں اور جس کو ہم عام سمجھ رہے, صحیح سمجھ رہے, اس کے کچھ نکات رکھنے کی کوشش کروں گا. جس میں پہلی چیز یہ ہے جو آج کل بہت دیکھی جا رہی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح طے ہو جاتا ہے, کسی ایک لڑکے سے طے ہو گیا. اب ہوتا یہ کہ ایک دوسرے لڑکے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے, وہ آ کے بولتے ہیں آپ کی بچی کا نکاح طے ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہاں, لیکن بولتے پھر بھی دیکھو ایک لڑکا ہے, وہ لڑکا کتنا کماتا ہے 20,000, تو یہ ہمارا بچہ جو ہے 30,000 کماتا ہے. وہ لڑکا کہاں جاب کرتا ہے بھائی فلاں جگہ, ہمارا بچہ جو ہے فلاں کمپنی میں جاب کرتا ہے. جو ہی پتا چلتا ہے تو لڑکی کا والد سرپرست بولتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم توڑ دیتے ہیں, اس سے ڈن کر دیں گے, اور اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم سے رشتہ ہم نے توڑ دیا, کیوں کہ اس سے اچھا لڑکا مل گیا. یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ فرماتے اور کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے, کسی کو اگر رشتہ پہنچ چکا ہے, بھیجا جا چکا ہے, تو دوسرا رشتہ نہیں بھیجا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تیرے بھائی کا رشتہ کسی کو چلا جائے, یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے کا رشتہ چلا جائے اور اس سے اس کی شادی ہونے والی ہو, تو کسی اور کا اس کو رشتہ بھیجنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا. یاد رکھ, جائز نہیں ہے. تو آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کسی لڑکی کو آپ پسند کرتے تھے اپنے بچے کے لیے اس کو, یا کسی اور بچی کو جو آپ کے خاندان میں, اور آپ نے ان سے پوچھا اور ان کے سرپرست یا ان کے والدین کہتے ہیں رشتہ طے ہو گیا, اس پر رشتہ بھیجنا مطلب رشتے پر رشتہ بھیجنے سے شادی ہونے والی ہے, یہ شریعتاً جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑے فتنے اور فساد کی وجہ بھی بنتا ہے. یاد رکھیے, کئی جھگڑے اور لڑائیاں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ لڑکی کو رشتہ بھیجا, لڑکی والوں نے بعد میں کسی اور سے طے کر کے ریجیکٹ کر دیا, یہ لڑکا اس لڑکے سے لڑ پڑتا ہے, یہ خاندان والے اس خاندان سے لڑتے ہیں جس سے رشتہ طے کیا گیا, یا لڑکی والوں سے لڑتے ہیں کہ تم نے کیسا توڑا. تو یہ بہت بڑی بد اخلاقی بھی ہے کہ جب مومن کسی چیز کا وعدہ کر دیتا ہے تو مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ لڑکے میں کوئی شرعی خامیاں نظر آئے, شرعی باتیں نظر آئے, تب اس معاملے میں آپ پہلے لڑکے کو بتائے, لڑکے کے گھر والوں کو بتائے. اگر وہ کمپلائنس کر لیتا ہے, اپنے آپ کو ویسا بنا لیتا, ٹھیک, نہیں بناتا ہے تو بولیے آپ کہ دیکھیں دینداری اصل تھی, اب آپ کا بچہ تو دیندار نظر نہیں آ رہا ہے تو لہٰذا ہم توڑتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے پہلے کسی کو سلیکٹ کر لیا, رشتہ طے کر دیا اور پھر کہے یہ رشتہ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور بہت سارے فتنے اور فساد کی جو ہے سماج میں وجہ بنتا ہے. اسی طرح وہ کام جو نکاح میں یا نکاح طے کرتے تو یاد رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ہو, مطلب محرم ہو, حج کے لیے گیا ہو, تو محرم جو ہے احرام کی حالت میں وہ نہ رشتہ طے کر سکتا ہے, نہ رشتہ بھیج سکتا ہے, نہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے. تینوں چیز نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں, یہ مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم نکاح نہ کرے, نہ اس کا نکاح کروایا جائے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی سرپرست بچی کو حج کے لیے لے جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے چلو اب نکاح کر دیں گے, حج کو اچھا بچہ مل گیا, ٹھیک ہے. تو نہ محرم نکاح طے کرے, نہ اس کا نکاح طے کرایا جائے. آپ فرماتے, اور اسی طرح جو ہے نہ ہی وہ جو ہے وہ نکاح کرے, مطلب نہ رشتہ طے کر سکتے ہیں, نہ نکاح کر سکتے ہیں محرم کا, اور نہ ہی اس کا نکاح کروا سکتے ہیں, مطلب سرپرست نکاح کروا بھی نہیں سکتا ہے. تو محرم نہ نکاح کرے,
نہ اس کا نکاح کروایا جائے اور نہ ہی اس کا نکاح طے کیا جائے، یہ بھی بد اخلاقی، اور جبکہ شریعت نے منع کیا۔ بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں، حج میں اچھی بچی دکھ گئی ماشاءاللہ، ایک کنواری بچی اور حج کے لیے آئی، بڑی بات ہے، چلو ابھی جا کر دیتے، پتہ نہیں انڈیا جا کے یا ہمارے ملک جا کے پتہ نہیں وہ ہاں بولیں گے نہ بولیں گے، کہاں چل جائیں گے، وہاں حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں نکاح نہیں کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جس کو ہم جب رشتہ طے کریں، کیا چیزیں جو حلال ہے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں وہ میں نے رکھی، کیا چیزیں جو منع ہیں لیکن اس کو عام طور سے لوگ کر رہے ہیں وہ رکھی۔ اب آئیے کچھ باتیں اور ہم آگے چلتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے گھر کے اندر، تو خوشی کے موقع پر کچھ لوگ کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں، ان میں کیا جائز اور کیا ناجائز ہے وہ رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اس کا سیدھے تعلق نکاح سے نہیں ہے، لیکن جب نکاح ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تب ہم یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ نکاح بھی خوشی کا وقت ہے، اس کے علاوہ بھی خوشیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو میرا پارٹ ہے یہ دونوں چیز کے لیے سوٹیبل ہے، یہ نکاح کی بھی خوشی کا وقت ہے تو بھی یہ کام آئیں گا، غیر نکاح کے علاوہ بھی خوشی کے دن عید ہے، بقرعید ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہوتی ہے خوشی کے دن انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان ایام میں، ان خوشیوں میں انسان کیا کرے وہ باتیں میں رکھ رہا ہوں۔ لیکن عام طور سے نکاح میں بھی لوگ خوشی مناتے ہیں، بہت کثرت سے مناتے ہیں، اس خوشی کو کیسے منایا جائے وہ بھی ہم دیکھتے آئیے شریعت کی نگاہ سے کہ اس معاملے میں کس چیز کی احتیاط کی جائے، کیا کام کیا جائے، کیا کام سے رکا جائے، آئیے اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور نکاح میں یا خوشی کے موقع پر وہ جائز امور جو ہمیں کرنا ہے وہ جو ہے چند جائز امور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب خوشی کے موقع پر جو جائز امور ہے، جائز کام ہے جو کیے جا سکتے ہیں، ان کے اندر جو ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ خوشی کے اندر انسان خوشبو لگاتا ہے۔ دیکھیے شریعت اتنی پاکیزہ اور اتنی زبردست ہے کہ اس نے انسان کو مکمل طریقے دیا زندگی چاہیے، تو اب مرد کیسی خوشبو لگا اور عورتیں کیسی خوشبو لگا شریعت وہ بھی بتاتی ہے، کیونکہ خوشی کے موقع پہ ظاہر سی بات آدمی خوشبو لگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو کے تعلق سے، اور فرماتے اور کہتے ہیں، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ہو لیکن نشان نہ آئے، اور عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا نشان آئے اس میں مہک نہ ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے خوشی کے موقع پر انسان خوشبو لگاتا ہے، بالکل عام بات ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر قوم کے اندر یہ طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں بھی تھا، ہر قوم میں خوشبو لگاتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مرد کی خوشبو کیا ہے معلوم ہے؟ مرد کی خوشبو یہ ہے کہ اس میں فریگرنس ہو، اس میں مہک ہو، ٹھیک، وہ پھیلے، لیکن اس کا سپاٹ دھبا نہ آئے۔ اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ جس کا دھبا ہے، جس کا نشان ہے، وہ خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہو، اس کی وجہ سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ شریعت نے پردے کے معاملے میں دیکھی کتنی احتیاط کی، چونکہ اگر عورت مہکنے والی خوشبو لگائیں گی تو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے، اس لیے شریعت نے کہا مہکنے والی خوشبو عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، ورنہ شادی کا موقع آتا ہے، خوشبو لگانا، بہرحال طریقہ میں نے بتا دیا، مرد مہکنے والی جس کا دھبا نہ ہو، عورتیں ایسی خوشبو جس کا سپاٹ آ جائے لیکن اس کی مہک نہیں اڑتی ہو، نزدیک خوشبو ہے اس میں لیکن اس کی مہک نہیں، فریگرنس نہیں ہوتا، اڑتی نہیں ہے، سوچ کے کوئی پلٹ کر دیکھے یہ کون ہے اور کیا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ یہ پردے کے لیے آپ کی ضروری، اور اس سے منع کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مرد جو ہے خوشبو لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے تو خوشبو فریگرنس کو مسئلہ ہے، لیکن عورتیں بھی ہم دیکھتے ہیں فریگرنس خوشبو لگا رہی ہیں، نہ صرف خوشبو لگا رہی ہے بلکہ ایسی مہکنے والی خوشبو لگا رہی ہے جس کے اندر جو ہے ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جیسا کہ آج کل بہرحال ہم سب جانتے ہیں سینٹ آتے ہیں، کسی بھی لکھا ہو فار مین، مطلب یہ مردوں کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی خوشبوئیں ڈالی جاتی جو ان کے مطابق اپوزٹ جنس کو متوجہ کرتی ہے، کہ اگر مرد لگائے فار مین والا تو عورتیں متوجہ ہوں گی، اسی طرح عورتوں کے لیے اسپیشل آتے ہیں پرفیوم تاکہ لگائے تو مرد متوجہ ہو۔ اللہ رحم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا ہی تصور ختم کر دیا، کہا فریگرنس عورت کے لیے جائز نہیں۔ اب یہاں اگر کوئی مسلم عورت خوشبو لگاتی، اس کی مہک ہی نہیں بلکہ ایسی خوشبو جو خاص بنائی گئی ہے کہ اپوزٹ جنس اس کی طرف دیکھے، متوجہ ہو، اللہ رحم کرے، کتنی بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا لیتی، اس کی مہک ہوتی تو اس سے غسل جنابت دلایا جاتا، جیسے کہ غسل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو مکمل سر سے پیر تک نہانا پڑتا ہے، غسل جنابت دلایا جاتا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو مہکنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلے کہا وہ زانیہ ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے بعد بھی آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، خوشی کا موقع ہے بھائی، خوشبو کیا پوری عطر انڈیل کے آ جا رہا، بوٹل کی بوٹل انڈیل کے آ جا رہی، مرد بھی اور عورتیں بھی، اس لیے کہ بولے خوشی، ٹھیک ہے مرد کے لیے تو جائز ہے لیکن عورتیں منع کیا گیا کہ فریگرنس نہ لگائے، تو بہرحال خوشی کے موقع پر عورتیں خوشبو نہ لگائے، مرد خوشبو لگائے، مرد کی خوشبو پھیلنے والی ہو سکتی ہے، اگر عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس کا دھبا آئے لیکن جس کی خوشبو یا مہک نہ پھیلے، یہ جو ہے جائز امور خوشی کے موقع پر جو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے فتنے کا اگر ڈر نہ ہو، کسی گڑبڑ کا، فتنے کا ڈر نہ ہو،
کسی مسئلے کے اٹھنے کا ڈر نہ ہو، تو چھوٹی بچیوں کا شادی کے گھر میں دف بجانا، دف یاد رکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، دف ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ایک طرف سے جو ہے لیدر یا سکن ہوتی ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے دف۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مت بیان کیا کرو، لوگ ویسے اس میں زیادتی کر رہے ہیں، گانے بجانے کے آلات۔ ٹھیک ہے، لوگ زیادتی کر رہے ہیں گانے بجانے کے آلات، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت جس چیز کی اجازت دیتا ہوں میں وہ بات ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹی بچیاں فتنے کا ڈر نہ ہو، کسی فساد کا ڈر نہ ہو، کسی قسم کے برائی کا ڈر نہ ہو، کسی قسم کے، چھوٹی بچیاں اگر دف ایک ہاتھ سے اگر بجاتی ہے اور کچھ گیت گاتی ہے جس کے اندر عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے اندر عورتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی جنسی میلان یا رجحان یا سیکچولیٹی کی طرف بات نہیں جا رہی ہے، ایسے اگر وہ چھوٹے چھوٹے گیت گاتی ہے تو جائز ہے۔ اس تعلق سے آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا اور آپ نے اس کو سنا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، اور ربی بنت معود رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ میرا نکاح تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر پلنگ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور ایسے ہی بیٹھے، آپ نے جو راوی کو آپ بیان کر رہے تھے جیسے تم یہاں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ بچیاں گیت گا رہی تھی کی چھوٹ کو کہ ایک ہاتھ کے دف کو آپ دو ہاتھ کا ڈھول نہ بنا دے، اسی طرح ایک انسٹرومنٹ کو آپ ہزاروں انسٹرومنٹ لگا کے یہ نہ بنا دے کہ نہیں پورا آرکیسٹرا ہو سکتا ہے شادی کے اندر، یہ پورا ڈی جے لگایا جا سکتا ہے، یہ صرف دف کے حد تک اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کئی چیزیں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی صرف دف کی آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا صرف دف ہو اور وہ بھی کسی فتنے کا اگر ڈر نہ ہو، عورتیں ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گھر کے اندر بچیاں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بچیاں اگر گیت گا لیتی ہے خوشی میں، تھوڑا سا دف بجا لیتی ہے تو بہرحال اس کی جواز ہے، لیکن ہرگز اس جواز کو لے کر آپ ڈھول بجانے کے اور دیگر آرکیسٹرا اور دیگر تمام چیزیں یا ایسے اعمال جو غیر شرعی ہو، پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ورنہ ہم آج ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں میوزک تو ایک ایسا اٹوٹ پارٹ ہو گیا کہ کوئی بھی کام بغیر میوزک کے ہمارا آج نہیں ہوتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہر جگہ میوزک، تو بہرحال لیکن شریعت میں میوزک حرام ہے، لہٰذا نکاح ایک بہت بہترین عمل ہے، اس کو بھی ہم کوشش کریں سنت کے مطابق کریں، تو لہٰذا بجانا کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے خوشی کے موقع پر، اور نکاح بھی خوشی کا موقع ہے، ریشم پہننا اور سونا پہننے کی اجازت ہے، جبکہ اس کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر گھر کی عورتیں ریشم پہنے، سونا پہنے، سونے کے زیور ہو سکتے ہیں، اسی طرح اور بھی چیزیں، تو بہرحال ان کے لیے کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، یا سونا اور ریشم میری امت کے ذکور کے لیے، مرد کے لیے جو حرام ہے، اور ان کی عورتوں کے لیے یا عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا خوشی کے موقع پر عورتیں سونا پہن سکتی ہے، ریشم پہن سکتی ہے، لیکن خوشی کے موقع پر مرد اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ ریشم اور سونا پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے جو چیز منع ہے خوشی کے موقع پر کرنا، اور خاص طور سے شادی میں چونکہ یہ سب چیزیں کی جا رہی ہے، لوگ کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے اس سونا اور ریشم کو باقی رکھوں گا اور کچھ باتیں لوں گا، جب باتیں وہ آئیں گی کہ جو کام نکاح میں نہیں کرنا چاہیے مردوں کے لیے، جب باتیں آئیں گی تو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر اگر کوئی چاہے تو اپنے بالوں کو لال رنگ کر سکتا ہے، مہندی سے اپنے بالوں کو رنگ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور عموماً خوشی کے موقع پر انسان بالوں کو رنگتا ہے، لیکن یہاں بھی شریعت کا لحاظ رکھا جائے اور بالوں کو صرف اس رنگ سے رنگا جائے جو رنگ کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ ہے مہندی، اور مہندی یاد رکھے صرف لال ہوتی، ورنہ چونکہ مسلمان مہندی لگانے کی اس کو اجازت ہے، بہت سارے لوگوں نے نئی نئی مہندی ایجاد کر دی، جس میں خاص طور سے کالی مہندی، کالا لفظ آنے کے بعد مہندی کا لفظ کہاں سے آ سکتا ہے؟ چونکہ مہندی کبھی کالی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو نیچرلی جو ہے وہ لال رنگ کی ہوتی ہے، اس میں کچھ ملانے سے اس کی رنگت اور زیادہ لال یا کم لال ہوتی ہے، لیکن کالی تو کبھی مہندی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر مہندی کوئی لگاتی ہے عورت یا مرد، بہرحال خوشی کا موقع ہے اور بال سفید ہے، مہندی لگانا چاہے، اور سفید نہ بھی ہو مہندی لگانا چاہتا ہے، تو بہرحال مہندی لگانے میں انشاءاللہ عزیز اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں خضاب سے بچا جائے، کالے رنگ سے بچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا،
بڑھاپے کی سفید بالوں کو بدلنے کے لیے مہندی کا استعمال کرو، یہ مہندی سب سے بہترین چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر خوشی کے موقع پر کوئی شخص اپنے بالوں کو رنگنا چاہتا ہے تو وہ مہندی سے رنگے گا، اور وہ بھی مہندی لال ہوتی، یاد رکھیے کالی مہندی کا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، اور مہندی کالی ہوتی بھی نہیں ہے، ورنہ خوشی کا موقع آ گیا اور لوگ بس کالا خضاب لگائے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار تو دولہے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے اتنے سجے ہوئے رہتے ہیں اس کے سامنے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ عمر ختم ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے مہندی لگانے سے اب بال لال نظر آئیں گے، اور وہاں بھی کالے کر کے لوگ خضاب میں ہیں۔ تو بہرحال خوشی کے موقع پر عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ بالوں کو کالا کر لیتے ہیں، عورتیں اور مرد سب مل کر اور تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں نے کوشش کی کہ وہ امور جو جائز ہے وہ رکھوں، لہٰذا انشاءاللہ بالوں کو کالے کرنے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں آگے بھی آنے والی، وہ کاموں میں جو کام نکاح کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے وہ چند کام جو نکاح کے موقع پر خوشی میں یا خوشی اور نکاح کے موقع پر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ان کاموں کی طرف، ان امور کی طرف جو نکاح میں نہیں کرنا چاہیے یا جو خوشی میں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ بہتر الفاظ ہوں، کیونکہ نکاح بھی ایک خوشی ہے۔ تو جس طرح سے خوشی میں آپ نے اچھے اچھے کپڑے لیے، زیورات عورتیں خرید رہی ہے، بالوں کو مہندی لگائی جا رہی ہے، مرد خوشبو لگا رہے ہیں، اب وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے جو عموماً ہم کر دیتے ہیں اس سے بھی احتیاط کریں، ورنہ انسان دین پر چلتا ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ اسلام پر عمل کرتا ہے، اور کیا بات ہے جب خوشی کا موقع آتا ہے تب اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے موت اور نکاح یہ ایسے دو موقع ہیں جہاں انسان کا کیا عقیدہ ہے پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کا ماننے والا ہوں، فلاں تحریک سے جڑا ہوں، ٹھیک، جب اس کے گھر موت ہو جائے تو دیکھ لیجئے اس کے رسم و رواج کس کے مطابق ہے، اور اس کے گھر شادی ہو تو دیکھ لیجئے اس کی شادی کس کے مطابق ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق ہے تو سمجھ لیجئے وہ درست جگہ جڑا، ورنہ لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کبھی شادی دیکھ لی جائے تو تعجب ہوتا ہے، کیا یہ ان صاحب کے گھر کی شادی ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے بھائی ہاں ان کی شادی ہے، شادی دیکھ کر اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ واقعی میں کیا ان کے گھر کی شادی ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے نکاح میں یا خوشی میں وہ کام کریں جو شریعتاً جائز ہے، اور ان کاموں امور سے بچیں جو جائز نہیں ہے۔ تو آئیے ہم کچھ امور دیکھتے ہیں، کچھ کام دیکھتے ہیں جو خوشی کے اندر جائز نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اور نکاح بھی خوشی ہے لہٰذا انشاءاللہ یہ اس میں کام آ سکتا ہے، وہ امور جو جائز نہیں ہے۔ اب خوشی کے موقع پر جو کام ہم کرتے ہیں ان کاموں میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے لوگ بالوں کو سجاتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نقلی بال جڑا لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ ویگ لگاتے ہیں۔ وہ نقلی بالوں کا ایک پورا سیٹ ہوتا ہے جو سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مرد بال چلے گئے تو ایک ویگ لگا لیا، ٹھیک، اور حالانکہ ویگ لگانے سے کوئی اس کو خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ویگ لگانے والا تو سب سے پہلے ہزاروں لوگوں میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی ٹکلا ہے، اس نے اوپر سے ویگ لگائی، پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے ویگ لگائی، اور دیکھیے لوگوں کو تو پتا چل گیا کہ آپ کو بال نہیں ہے، تبھی تو آپ نے ویگ لگائی ہے نا۔ تو بہرحال جیسا اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا وہ سب سے بہترین انداز سے بنایا، جو اس نے پسند کیا اس کے لیے جب تک بال رہنا تب تک ہے، جب نکال دینا بہرحال وہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، اس جدید دنیا میں بس آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کا اپیرنس سب کچھ ہے، اندر کیا بھرا ہے آپ کے اخلاق کے اعتبار سے وہ جانے دیجیے، ظاہر کیا بس وہ دیکھا جا رہا۔ ویگ لگانا جڑا لگانا درست نہیں ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ اس کی حرمت کس حد تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک خاتون اپنی بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جس کا نکاح طے ہو گیا۔ اب جب لے کے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اسے ایک بیماری ہو گئی تھی جس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ اس عورت پر رحم کرے، اس بچی پر بھی، لڑکی اور بال چلے گئے بیماری سے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کا نکاح ہے اور اس کے بال جا چکے، کیا میں نقلی بال لگواؤں؟ مطلب اس لڑکی کا تاکہ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک لڑکی جس کو بال نہ ہو کیسی دکھ رہی ہے نا۔ آپ سے فرماتے ہیں جب اس عورت نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، عائشہ فرماتی اور کہا اس انصاری عورت کو، اور آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے نقلی بال لگانے والوں پر یا جڑا لگانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ نے لعنت فرمائی کس پر؟ نقلی بال لگانے والوں پر اور جڑا لگانے۔ تو دیکھیے، اور وہ خاتون اس لڑکی کو لے کر واپس چلی گئی۔ تو جب ایک لڑکی کو جس کے بال چلے گئے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر ایک مرد جس کے بال نہ ہو، اور مردوں کو تو کوئی عیب کی بات ہی نہیں بال نہ ہونا اور ہونا، جبکہ ایک عورت کے لیے بال نہ ہونا ظاہر سی عورت کے بال اس کی زینت کا حصہ ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، اس کو جب نہیں تجارت نہیں شریعت میں، تو لوگ اپنے بالوں کو جو ہے جن کو بال نہیں ہے بس نقلی ویگ لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان معاملوں میں بچنا چاہیے، ورنہ عموماً خوشی کے موقع پر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کام جو نہیں کرنا چاہیے جو عموماً نکاح میں شادیوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں لوگ کھاتے ہیں۔
سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، چاہے نکاح ہو غیر نکاح ہو کسی ہوٹل میں ہو، شریعتاً جائز نہیں ہے بلکہ سخت حرام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں لیکن بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی، اور فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا کہ جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا وہ درخت اپنے پیٹ میں آگ اتارتا ہے۔ جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھایا وہ درخت اپنے پیٹ میں آگ اتارتا ہے۔ اور سونے اور چاندی کے برتن میں شادیوں میں کھلانا آج فقر کی علامت مانی جاتی ہے۔ کیوں ہو کیا شادی تھی، کیا شادی تھی، چاندی کے برتنوں میں سونے کے برتنوں میں کھلایا گیا، اور فخر سے لوگ کھا رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ آج ہم نے یہاں کھایا جہاں سونے کے برتن تھے، وہاں گئے تھے وہاں چاندی کے برتن تھے۔ یہاں حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کیا اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کوئی مومن کا دل گوارا کرے گا چاہے کسی کی بھی شادی ہو وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھا اور اپنی آخرت برباد کرے؟ نہیں۔ لیکن یہ عموماً وہ کام ہے جو نکاح کے وقت لوگ کر دیتے ہیں، خوشی میں کرتے ہیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عزیز ایک کڑی اور سلسلہ ان کاموں کا امور کا میں آگے بھی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ایسے کام کرنا درست نہیں ہوں گے۔ ہم نے دو باتیں آج دیکھی، اور آج کے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سیکھی اس میں وہ بات تھی جو امور کیے جا سکتے ہیں، وہ حلال کام میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور وہ کام جن سے بچنا چاہیے اس کے صرف دو ہی پوائنٹس نکات رکھے۔ انشاءاللہ عزیز ایک تفصیلات باقی ہے تاکہ ہم اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کیسے ہو یا ہمارے نکاح کیسے ہو اس عنوان کے تحت آگے بھی ہم سنت کے مطابق کیا کام نہیں کرنا چاہیے آنے والے ایپیسوڈ میں بہرحال میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے ناظرین ہم آپ سے الوداع کہتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جس میں سے جس فریق کی بات پہلے کی جائے وہ فریق تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شوہر کے حقوق کی بات کی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے شوہر اگر کہہ رہے ہوں گے اپنی بیویوں سے، دیکھا کیا حقوق ہے ہمارے اور تم دیکھو دے نہیں رہی ہو۔ تو آئیے آج آپ کی بھی باری ہے خواتین کی کہ آپ بھی جانیں آپ کی کیا حقوق ہے، اور شوہر اس بات کو خاص طور سے غور کرے کہ آپ کو کیا حق اپنے بیوی کو دینا ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ جس طرح سے اسلام میں شوہر کے حق کی اہمیت ہے، تو یاد رکھیے کوئی بیوی کے حق کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ بات آئیں گی تو آپ ان حقوق کو دیکھیے اور ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں، خاص طور سے مرد ان حقوق کو دیکھیے اور اپنے بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرے، عورتیں خود ہی ان حقوق کو سمجھیں تاکہ ان کے حق کیا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے، اور اس چیز کے تعلق سے جو ہے علم جو ہے عام ہو کہ ہمیں کیا ایک دوسرے کے حق دینا ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، اور بیوی کی جو حقوق اور اس کی اہمیت جو اسلام میں ہے، اس اہمیت کے اندر پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اسلام میں قانونی حقوق جو ہے برابر ہے۔ مرد اور عورت کی جو ہے اسلام میں قانونی حیثیت برابر ہے۔ مطلب یہ کہ حقوق میں کچھ حقوق اوپر نیچے ہے، لیکن جہاں قانونی حیثیت کا معاملہ آتا ہے مرد اور عورت کی قانونی حیثیت اسلام میں برابر ہے۔ آئیے اس تعلق سے جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو ہے واعظ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو نصیحتیں کی۔ ان نصیحت میں ایک نصیحت جو آتی ہے اس روایت میں، وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو۔ اے لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو، مطلب ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوں لیکن اچھی باتوں کو ان کی ایکسپٹ کیا کرو۔ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کیا کرو، اور آگے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا مقام کم ہے، وہ غلام ہے، قیدی ہے۔ معنی یہ ایک عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے ایک شوہر، شوہر کہیں گا جاؤ تو وہ جاتی ہے، شوہر کہیں گا مت جاؤ تو نہیں جائیں گی، شوہر کہیں گا یہ کرو تو وہ کرتی ہے، لہٰذا خیر کی باتیں ان کے معاملے میں قبول کیا کرو، اور فرمایا خبردار رہو مردوں اور عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، مطلب مردوں کے حقوق، اور آپ نے آگے فرمایا خبردار ہو جاؤ مردوں، اس بات کو جو ہے کان کھول کر سنو کہ جیسے تمہارے حق عورتوں پر ہیں کہ عورت نے تمہیں کیا دینا چاہیے، ویسے ہی ان کے حق بھی تمہارے اوپر ہے، اور یہ بات کی آپ نے وضاحت کی۔ تو گویا مردوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس بات کا کلیریفیکیشن دیا کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے حق جو ہے عورتوں پر ہے، یاد رکھو عورتوں کے حق بھی ہے تمہارے اوپر ہے، اور ان کے حقوق کے تعلق سے خاص طور سے دھیان رکھا کرو، اور یاد رکھو
حجۃ الوداع میں جو خطبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یہ خطبات ایک طرح سے امت کو نصیحتیں ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ تمام صحابہ تقریباً جو ایمان لائے تھے اس حج میں موجود تھے، اور آپ کا ان سے خطاب کرنا گویا ایک طرح کا ایک وصیت، ایک طرح کا ایسا کام، چونکہ آپ نے اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور اتنی بڑی تعداد سے آپ نے خطاب بھی نہیں کیا، یہ وصیتیں تھی، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے آپ نے عورت کے تعلق سے تاکید کی، اس سے عورت کے حقوق کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق ادا کرنا مرد پر واجب ہے، یاد رکھیے، جیسا مرد کے حق ادا کرنا مطلب شوہر کے حق ادا کرنا عورت پر واجب ہے، اسی طرح بیوی کے حق ادا کرنا، وائف کے رائٹس دینا ہسبینڈ کے لیے کمپلسری ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کے حق ادا کرنا مرد پر جو ہے واجب ہے۔ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور وہ مسلسل روزے رکھتے اور راتوں میں نماز پڑھتے، تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور مسلسل رات میں قیام کرتے ہو، مطلب رات کی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، ہاں میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، رات میں قیام کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی نہ رکھا کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، کبھی رات میں سویا کرو، کبھی قیام کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا، دیکھیے اس روایت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو مسلسل روزے رکھ رہے تھے، مسلسل نماز قائم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے حق ظاہر سی باتیں نہیں ادا کر پائیں گے، دن میں روزے، رات میں جو قیام کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ روزہ رکھا کرو اور کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو، مطلب کھایا کرو، کبھی رات میں نماز پڑھا کرو، کبھی بغیر نماز کی، مطلب رات کی نماز جو نفل ہے نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، اور فرمایا بیوی کا بھی تیرے حق ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے ان کی بیوی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ عمرو جو ہے میرے پاس آتے ہی نہیں، سوتے ہی نہیں، اس لیے کہ دن میں روزے رکھتے، راتوں میں نمازیں پڑھتے۔ تب آپ نے ان کو اس سے پتہ چلا عورت کے حق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور عورت کے جنسی حق ادا کرنا بھی مرد پر بھی واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق کی اہمیت جو پتہ چلتی ہے روایتوں سے، اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ عورت کے حق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث بنے گا، مطلب عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ایک شخص کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ دیا گیا ہے وہ خرچ نہ کرے۔ مطلب دیکھیے، عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ہلاکت کا باعث ہے، جو میں نے کہا آپ سے، یہ حدیث دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کے ذمہ جن کا خرچ ہے، اگر وہ خرچ نہ دے تو یہ جو ہے خرچ نہ دینا اس کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ جب خرچ نہ دینا ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دیگر حقوق اگر وہ عورت کے نہ دے گا تو کتنا بڑا خسارہ اس کو اس دنیا میں، اور کتنا بڑا خسارہ یاد رکھیے اس آدمی کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ حدیث واضح ہے، حدیث واضح ہے۔ تو گویا ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ان حقوق کو پامال کرنا، نہیں دینا بہت زیادہ نقصان کا انسان کے لیے باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے مرد ہونے کے ناطے عورتوں کے حقوق کو سمجھیں، ہمیں چاہیے کہ ہماری اولادوں کو، جو لڑکے ہیں، جو آنے والے شوہر ہیں، ہونے والے شوہر ہیں، جو نکاح کریں گے، ان کے نکاح میں جو ہے بیویاں آئیں گی، انہیں پہلے سے یہ بتا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے، تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ ہوں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور عورت کے حقوق ادا نہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو عورت کے حقوق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث ہے، اس لیے کہ جس کا خرچ ہم مرد پہ ذمہ ہے، شوہر پر، اگر وہ خرچ نہ دے تو اس کی پوچھ ہے، ہلاک ہو جائے گا، تو عورت تو ظاہر سی بات ہے اور ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں دیکھیے، جو عورت کے حق ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا، کبیرہ گناہ آپ فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے حدیث کس طرح سے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، میں دو ضعیفوں کے معاملے میں یا دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو کمزور لوگوں کا حق مارنا یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا پہلا یتیم اور دوسرا عورت، مطلب عورت، یتیم اور عورت کا حق مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کس دھڑے سے لوگ جو ہے عورتوں کے حق مار رہے ہیں، کیا کچھ ان کے حقوق پر عمل نہیں کیے جا رہے؟
آج کتنے مرد جو بنیادی حقوق بھی عورتوں کے نہیں دیتے ہیں. آج کتنے سماج، کتنی سوسائٹیاں، کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں عورتوں کی بنیادی حق نہیں دیے جا رہے. اب کیا کیا بیسک رائٹس کے بارے میں بات کی جائے. بنیادی حق، ان کو عزت ان کو دی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے. لیکن آج ہم دیکھیں کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں. حق دینا تو دور، لوگ عورتوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے ان مردوں کی کمزوری پر جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. عورت پر ہاتھ اٹھانے والا یاد رکھیے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت ایک ضعیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو ضعیفوں کے اوپر جو ہے میں جو ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام ہے. جس میں سے ایک فرماتے ہیں آپ یتیم کا حق کوئی نہ مارے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کا حق نہ مارے، مطلب اپنے بیوی کا حق نہ مارے. اس لیے کہ ان دونوں کا حق مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حرام. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے جو حق ہے جو انسان دنیا میں نہیں دیں گا، ویسے یہ حدیث عام ہے سب کے لیے ہے، لیکن میں خاص طور سے اس کے اندر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بیوی کے حق بہت زیادہ ہے یاد رکھیں، لیکن لوگ اس کو مار دیتے ہیں. جیسا کہ والدین کے بعد اگر کسی کے حق ہے تو بیوی ہے اور پھر بچوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا ہے، والدین کا ہے، بیوی اور پھر بچے. تو بیوی کا حق بہت ساری بار لوگ مار دیتے ہیں. یہ حدیث ویسے عام ہے سب کے لیے، لیکن خاص اس میں اس لیے لا رہا ہوں کہ اس میں بھی حق کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، روز قیامت سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری لائی جائیں گی، اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیں گا. حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جانوروں کو جزا اور سزا نہیں ہے، ان کو جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ کا انصاف دیکھیے کہ وہ جو ہے سینگ والی اور بغیر سینگ بکری کو لائیں گا، اور اس کے بعد ان میں جو ہے انصاف کیا جائیں گا، اور جس نے مارا تھا اس کو اس کے بدلے میں اس کو سینگ دی جائیں گے، وہ اس کو ماریں گے، بعد ختم کر دی جائیں گی. اور جیسے کہ بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کی اہمیت پر، اور ہم نے اس حدیث پر بات روکی تھی جہاں بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دیں گا اور وہ بدلہ لیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جانوروں میں انصاف کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانوں میں انصاف کتنا بڑھ کر ہونے والا ہے. اور جس عورت کو اللہ رب العزت نے ایک مرد کے نکاح میں دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس کو تکلیف پہنچائے، وہ اس کو جو ہے اذیتیں دے، تو ظاہر سی بات اللہ رب العزت جو ہے اس کو سخت عذاب دے سکتا ہے. تو اس سے بھی عورت کے حقوق کی جو ہے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ جب جانوروں میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو انسانوں میں کیسے نہیں کرے گا، اور کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کرنا. بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں بیوی کے حقوق کے اندر جو باتیں آتی ہے، اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بیوی پر ظلم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ بیوی ضعیف ہے. ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور ہے، عورت کمزور ہے. عورت کو اللہ نے آپ کے نکاح میں دیا، وہ آپ کے ماتحت رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے، آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پیدا کرتی ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتی. لیکن بہت سی بار مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. جبکہ عورت کمزور ہے آپ نے فرما دیا، اور یتیم اور کمزور مطلب عورت پر آپ نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس بات کو میں یہاں ضرور رکھوں گا کہ عورت کا حق ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے، ورنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، دیکھیں حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اس طرح سے آسمان کی طرف بڑھ جاتی ہے، اتنے فوراً چلے جاتی ہے، اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے جیسا آنکھ کا شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے. مطلب جب کسی پر ظلم کیا جائے گا اور وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اتنے جلدی اس مظلوم کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. جیسے ایک آگ جلائے تو اس کا شعلہ کس طرح سے اوپر بڑھ جاتا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس طرح سے. اور ظاہر سی بات ہے عورتوں پر ہم دیکھتے ہیں بے جا ظلم آج اس حد تک ہے کہ اللہ رحم کرے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، جانوروں کے ایسا کچھ لوگ مار رہے ہیں، اور اس حد تک جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو جلا کر مار دیتے ہیں، پھانسی دے کر مارا جا رہا ہے. یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری غلام نہیں، یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری لائف پارٹنر ہے، یہ ساتھی ہے، اس کے برابر حق ہے، یہ بھی انسان ہے، یاد رکھیے. لیکن لوگ پتہ نہیں کتنے ظلم اپنے بیویوں پہ کرتے ہیں. یہ ظلم کا آخرت بہت سنگین بدلہ ملے گا، اور دنیا میں یاد رکھیے جب آپ ظلم کریں گے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے برکت زندگی ہماری ہو رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ تم اپنے بیویوں کو تکلیف دیتے ہو، اس کمزور فریق کو تنگ کرتے ہو، پھر امید کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے. لہٰذا توبہ کرنی چاہیے، اور ویسے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث تو عام ہے کہ مظلوم کی اللہ ایسے سن لیتا ہے، یا اتنے جلدی اس کی بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے
جیسے کہ جو ہے آگ جلانے سے آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اتنے جلدی اللہ رب العزت جو ان کی باتیں سمجھے. لہٰذا بیویوں پر ظلم کرنے سے انسان نے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. آگے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ اہمیت کے ساتھ حقوق بھی ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے یا بیویوں کے، کیا حق اللہ نے رب العزت نے جو شوہروں پہ رکھے ہیں. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچ، نان و نفقہ اٹھانا، یہ جو ہے ایک مرد کی جو ہے ذمہ داری، یا ایسا کہوں گا کہ بیوی کا حق ہے، کہ عورت کا حق ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کا شوہر جو ہے برداشت کرے. اور جو ہے ایک بیوی کا جو حق ہے جو اسلام بتاتا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ جو ہے برداشت کرے. یہ اس کا یاد رکھیے حق ہے، اور مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو ہے خرچ کرے. آئیے اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت اس طرح سے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے والد سے روایت کرتے فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا اور کہا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، مطلب بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. بڑی اچھی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور ارشاد فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلائے. بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اس کا نان و نفقہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب تو کھائے مطلب شوہر کھائے تو اسے بھی کھلائے. پھر آگے فرمایا اور کہا جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے. مطلب جب شوہر کوئی چیز کھائے، اچھی نعمتیں کھائے، کوئی چیز کھائے، تو وہ بیوی کو بھی کھلانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شوہر کپڑا خریدتا ہے، نئے چیز لیتا ہے، تو اسے چاہیے، چونکہ اب شوہر ارن کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن بہت سے شوہر بیویوں کو نہیں دلانا چاہیے. تو کہا جب تو پہنے اسے بھی پہنائے. پھر آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارے. جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے. کچھ ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ مارے. مانا کیا آپ نے چہرے پہ مارنے سے زیادہ کیا عورت کی. بہت سارے لوگ بنا کسی عذر کے، بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ سے فرمایا ہاتھ میں اٹھا رہا، خاص طور سے چہرے پر تو کبھی نہیں مارنا چاہیے. لوگ چہرے پر ہی مارتے ہیں، چہرے پر نہ مارے. اور فرمایا کبھی گالی نہ دیں. دیکھیے حقوق آ رہے ہیں، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کبھی چہرے پر نہ مارے. ٹھیک ہے، کبھی چہرے پر نہ مارے. پھر آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ دے. بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں گالی دینا منافق کی علامت. اپنی بیوی کو گالی دے رہے، تمہارے بچوں کی ماں کو گالی دیتے ہو، کیسی تعجب کی بات. ٹھیک، تو کہا گالی نہ دے. اور پھر پانچویں بات فرمائی اور کہا اگر بستر سے الگ کرنا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے. 5 باتیں بتائیں. اگر بستر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے نصیحت کے لیے، تاکید کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو کبھی بھی اس کو گھر سے الگ نہ کرے. بستر سے الگ کرنا الگ بات ہے، گھر سے نہ نکالے کہ چلے جاؤ اس گھر سے نکل کے. ٹھیک ہے. 5 حق بتا، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، چہرے پر کبھی نہ مارے، گالی نہ دے، اور گھر سے کبھی نہ نکالے. ہو سکتا انبن ہو، لیکن یہ انبن وجہ نہ بنے گھر سے نکالنے کی، بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھے. ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کر لے، لیکن گھر سے نہ نکالے، اس لیے کہ بیوی کا حق ہے اور اس حق کو دینے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے. اور یہ جو تمام باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو مرد خاص طور سے ذہن میں رکھے. اور خاص طور سے وہ باتیں، کھلانے پلانے کا معاملہ تو ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ویسے اس میں بھی کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے مارنے کا جو معاملہ ہے یا گالی دینے کا معاملہ ہے یا الگ کرنے کا، اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے. اسی طرح جو ہے عورت کے حق میں سے ایک حق یہ ہے جس کو بہت عام پامال کیا جا رہا ہے، بہت عام طور سے بس مار لیا جا رہا ہے یا اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مہر اس کا حق ہے. اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 24 میں فرماتا ہے کہ عورتوں کا مہر جو ہے تم پر فرض ہے دینا. عورتوں کا مہر فرض ہے. اس حق کو بھی، اس فریضے کو بھی ہم مار دیتے ہیں، اور مہر کے تعلق سے بہرحال کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور کیسے کیسے لوگ جو مہر کو آج ختم کر دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دبا دے رہے ہیں، یا جیسا مہر دینے کا حق ہے ویسا نہیں دے رہے ہیں. اور ہوتا تو یہ کہ مہر طلاق کے وقت دیا جا رہا ہے، مطلب طلاق اگر ہوتی ہے تو دیا جا رہا ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس بیوی کو لاتے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہے بیچاری، اور لا کر بولتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے. وہ بھی سوچتی ہے کہ پوری زندگی جو نہیں دے پایا اب کیا مرنے کے بعد دیں گا، بیچاری معاف کر دیتی ہے. ایسا معاف نہیں ہوتا مہر. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، کوئی نیت نہ ہو مہر دینے کی، بس ایسے ہی دل میں باندھ دے چلو باندھ دو، مہر دینا کس کو ہے، باندھو مہر دینا کس کو ہے. جو شخص مہر باندھے دل میں دینے کی نیت نہ ہو، اس نے زنا کیا، اس کا وہ عمل جو نکاح ہے، جو آدھا دین کہا گیا، وہ زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھ رہے آپ نیت کے فرق سے کیا ہو جاتا ہے.
تو مہر یہ حق ہے اس کا. آج مہر جیسا جو یہ حق ہے یہ بھی عورتوں کا مارا جاتا ہے. ویسے تو پہلے ہی کتنا کم دیا جاتا ہے اور اس میں بھی مار دیا جا رہا ہے, باندھا جا رہا ہے اور دیا نہیں جا رہا ہے. تو مہر تو کیش دینا چاہیے, کیش نہ ہونے کی شکل میں ادھار دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اجازت ہے, لیکن بہت مختصر وقت کے لیے, ایک آدھ سیلری ہونے تک, بینک کھلنے تک, اکاؤنٹ سے لانے تک. کسی کو ادھار دیا وہ آ جائیں گے تو دے دوں گا, لیکن اتنے لانگ ٹرم کے لیے بس رکھتے ہیں کہ موت تک اس کو بڑھا رہے. بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ جو ہے غلط بھی ہوگا, اور اگر نیت نہ ہو تو پھر تو میں نے بتا دیا. لہٰذا جس کا مہر باقی ہو اپنے بیوی پر فوراً ادا کر دیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے, دیکھیے رائٹ ہے, ان کا بیسک رائٹ ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جو حقوق اسلام نے جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے. پہلے تو جو حقوق کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کے حق, والدین کے حق, بیوی اور بچوں کے حق. لیکن یاد رکھیے والدین کے بعد مطلب دنیا میں جو آپسی حقوق ہے انسانوں کے, اس میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک ایک انسان کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے, یاد رکھیے, کیونکہ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار بیوی ہے. اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں, جیسے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو, اور آپ نے فرمایا اخلاق میں سب سے اچھا ہو, اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو. ایمان میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. اور ان میں بھی آپ نے فرمایا, اور ان میں بھی بہتر شخص وہ ہے, یا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تو دیکھیے حسن سلوک کی بات آ گئی ہے اس حدیث کے اندر. حسن سلوک بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. اور والدین کے بعد بیوی سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی, اس لیے کہ اچھا سلوک, اچھے اخلاق والا جو ہے کامل ایمان والا ہے, حدیث میں آ گیا, اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا. اور بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے آپ نے خاص طور سے کہا کہ تم میں اچھا شخص وہ ہے جو بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے, اچھا سلوک کرتا ہے, اچھا ویوہار کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرتا ہے. اب اچھائی میں کیا آ سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں. جو کچھ اچھا معروف, اچھا مانا جاتا ہے, جو کچھ حسن میں آتا ہے, اچھے سلوک میں آتا ہے, سب شامل. اچھی بات کرے, اچھا کھلائے, اچھا پہنائے, اچھا اڑائے, کبھی نہ مارے, کبھی تکلیف نہ پہنچائے, بھیجا. بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان بیویوں کے حقوق کو ہم جو ہے دینے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں سے حسن سلوک نہیں کرتے, برا برتاؤ کرتے ہیں, اچھا نہیں کھلاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, اور اس پر ایک ظلم, یہ تمام کی بات کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے پیسہ لے کر آؤں. یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دو, اس کا کھانا پلانا تمہارے ذمہ ہے, اور ایک مرد جس کو خوام کہا چکے کما کر لاتا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے اپنے باپ کے پاس سے لاؤ. میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو ATM مشین سمجھ لیتے ہیں. شادی کر لیا, بس جاب آپ کی گھر, یہ لاؤ, جاب آپ کی گھر, وہ لاؤ, جاؤ, یہ کرو, پیسہ لاؤ. یاد رکھیے حسن سلوک آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے, نہ کہ آپ ان سے حسن سلوک کی گمان کریں کہ تمہارے والد کے پاس سے فلاں لاؤ, تمہارے گھر سے فلاں لاؤ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے, جو بھی بیسٹ پاسبل وے میں ہو سکتا ہے, ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور ایک مرد, ایک شوہر, ایک ہسبینڈ اپنے وائف کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے, تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اللہ رب العزت کے پاس جب جائے تو وہ اس نے پورے حقوق ادا کیے ہو. اس لیے کہ حق کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے, روز قیامت پوچھا جائے گا کیا کیا ہم نے حقوق کے تعلق سے. تو لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ہم حق ادا کریں. بہرحال ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اگر 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, 1 دینار جو ہے تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو, 1 دینار تم مسکین کو صدقہ کرو, اور 1 دینار اہل و عیال پہ خرچ کرو. خرچ کے اعتبار سے اہل و عیال پہ خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے. اس سے بھی پتا چلا حسن سلوک میں پیسہ خرچ کرنا بھی شامل ہے, اور اپنے بیوی بچوں پہ انسان کو چاہیے پیسہ خرچ کرے. لیکن اس حدیث کو ہرگز اس معنی میں نہ لے سب کچھ بیوی بچوں پہ خرچ کر دے اور اللہ کی راہ میں نہ کرے, بلکہ 4 جگہ ایک انسان خرچ کر رہا ہے, اللہ کی راہ میں, غلام آزاد کرنے میں, مسکین کو, اور اہل و عیال پہ, تو کہا اس میں سب سے افضل ہے. لیکن یہ نہیں کہا یہ 3 چھوڑ دیے جائے اور صرف 1 پہ خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ مال خرچ کرے, یہ بھی شامل. اسی طرح حسن سلوک میں اور چیزیں جو شامل ہوں گی مال خرچ کرنے کے علاوہ یہ ہے, جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے, اور عمرو بن امیہ
رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ شوہر کا بیوی پر خاص طور سے اہل و عیال مطلب بیوی بچوں پر تو ہے ہی، لیکن بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی یاد رکھے صدقہ ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ان پر خرچ کرے۔ اسی طرح حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بدگمانی نہ کرے، اس لیے کہ تم ان کی کوئی ایک چیز ناپسند کرتے ہو تو دوسری میں اچھی صفتیں بھی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو گویا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں حسن سلوک میں کہ کوئی مومن دوسری مومن عورتیں سے مطلب اپنی مومن بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس میں دوسری اچھائیاں بھی تو ہیں، مطلب ایک برائی کی بنیاد پر اگر بیوی سے انسان ناراض ہے، شوہر ناراض ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کئی خوبیاں بھی تو ہیں، ان خوبیوں کو بھی دیکھیں، اور خوبی اور برائی ملا کر کمپیر کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ خامیاں دیکھیں گے، خوبیوں کو بھی تو دیکھیں۔ جہاں ایک بیوی تھوڑا بات زیادہ کرتی ہے تو وہیں کام بھی تو زیادہ کرتی ہے آپ کے، جہاں ایک بیوی جس کا حسن سلوک آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن